پہ آئے تشریف لے کے. اصل میں یہ آج جیت جو ہے تو پاکستان کی جیت ہے, ہمارے عمران خان صاحب کی جیت ہے. آج اگر آپ یہ جذبہ دیکھتی ہیں نا تو یہ ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے ان پی ڈی ایم کے لیے بھی, اور جو لائے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے آج. مینا خان آفریدی کسی کے سوچ خیال میں بھی نہیں تھا کہ مینا خان آفریدی اتنی باری اکثریت سے یہاں پہ جیتے گا اور سویپ کرے گا. تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا شروع ہو چکا ہے. راجہ بشارت جو 50,000 کی لیڈ سے جیت گئے تھے, ان کو 20,000 سے ہروا دیا گیا ہے. اور یہ کس طرح سے اپنے مرکزی دفتر مال ٹاؤن میں بیٹھے تھے, کس طرح انہوں نے وکٹری سپیچ تیار کی ہوئی تھی, اور وہ سارے کا سارا پروگرام کیسے بڑھ گیا. میں نے دیکھا کچھ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے پاکستان کے الیکشن میں. پاکستان کے الیکشن ریزلٹ انبلیویبل نظر آ رہا ہے. تر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بڑا اچھا اضافہ ہیں, اور بیرسٹر گوہر کا تو نہیں, سلمان اکرم ڈیفینیٹلی اچھا ہے. اچھا یہی کچھ سیمابیہ طاہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ایاز امیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مریم نواز کو پی پی کی سیٹ جتوانے کے لیے مہر شرافت جو جیت رہے تھے 4-5 ہزار کی لیڈ سے, انہیں 2,000 سے ہروا دیا گیا ہے. یہ سب فارم 47 کے ذریعے کیا جا رہا ہے جو آر او جاری کرتا ہے. لیکن اگر ان سب لوگوں کے پاس, جو کہ کم از کم راجہ بشارت اور سیمابیہ طاہر کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فارم 45 پورے موجود ہیں, ان کو فوری طور پہ صبح صبح سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, سموٹو لینے کا کہنا چاہیے, تاکہ ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے اگر یہ کیس لگ جاتا ہے اور فارم 45 کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے تو پھر نتائج ان کے حق میں ہو سکتے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف جن سیٹوں پہ کنفرم جیت گئی ہے ان پہ بھی جتایا جا رہا ہے نون لیگ کو, جو کہ دھاندلا الٹرا پرو میکس ہے. میں ان قوتوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اپنی عوام سے جنگ اب ختم کر دیں. ایک ایسا ایک الیکشن ریزلٹ نظر آیا ہے جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. جو لوگوں کا خیال تھا, جو دنیا کا خیال تھا, جو ایک پرسپیکٹو بنا ہوا تھا, جو ایک پرسیپشن تھا کہ اس الیکشن میں عمران خان اور ان کے کینڈیڈیٹس کو ہاتھ باندھ کر کھلایا گیا ہے, اور جتنی مار ان کو لگی ہے تو وہ تو دھڑن تختہ ہو چکا ہے. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ الیکشن ریزلٹس جو اب تک آ رہے ہیں ان سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے باقی سب کا دھڑن تختہ کر دیا ہے. عوامی طاقت کا زور اس قدر رہا, ماسو ٹرن آؤٹ ہوا, جو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اتنا ٹرن آؤٹ اگر ہوگا تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا, اور اب ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹس بڑی تعداد میں الیکشن ریزلٹس میں آگے نظر آ رہے ہیں. جتنے بھی ٹیلی ویژن اس وقت ریزلٹس دے رہے ہیں, گو کہ ابھی ریزلٹ آنا کم ہو گئے ہیں, دیر ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ کچھ بہت بڑی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. جو سینئر جرنلسٹ سے لے کر جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ اس الیکشن کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. یعنی کہ سجی دکھا کے کھبی ماری گئی ہے یا کھبی دکھا کے سجی ماری گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ابھی تک وکٹری سپیچ نہیں کی, اور جیو کے لاہور کے بیورو چیف کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا جو کہ سب سے بڑا الیکشن آفس تھا لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن میں, وہاں پر نواز شریف بھی موجود تھے, مریم نواز بھی موجود تھی, لیکن کچھ دیر پہلے وہ گھروں کو چلے گئے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک ایسا سینئر جرنلسٹ یہ دے رہا ہے خبر کہ جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے, ظاہر ہے کہ وہ گھر گئے ہوں گے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن اس کی ایک الارمنگ سچویشن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بنتی ہوئی جو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے, لیکن کیا ان کے گھر چلے جانا واپس یا ان کا اپنے آفس سے اٹھ کر چلے جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے وکٹری سپیچ نہیں کی. اچھا, اب یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جب نواز شریف جیتے تھے تو ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا پورے طریقے سے, تو رات کے 12 بجے تھے اور انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی تھی. تو اس کے اوپر پھر عمران خان نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ دیکھیے یہ جو کیا ہوا کہ ابھی تو رزلٹ بھی نہیں آیا اور انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. لیکن آج کے روز جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں, 2 دن پہلے کے پاکستان بھر کے ڈان کے علاوہ بڑے سے بڑا اخبار اس کی ہیڈ لائنز جو کمپلیٹ پہلا پیج تھا اس کے اوپر یہ تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم. لیکن آج
ایسا نہیں لگ رہا. اور وہی جو کھبی دکھا کے سجی ماری گئی ہے تو ایسا سوچا گیا ہے. اس کے اندر اور بھی جو خبریں ہیں پہلے میں وہ آپ تک پہنچا دوں کہ سب سے بڑا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کے ریزلٹس ڈیلے ہو رہے ہیں اب آہستہ. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے الٹ ہونا چاہیے, یعنی یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو الیکشن ہے اس کے ریزلٹ آہستہ کمپلیٹ آنا شروع ہو جائے, لیکن سٹارٹ میں جو ٹرینڈ بنتا ہے الیکشن ریزلٹ کا اس سے پتا چل جاتا ہے کون جیت رہا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے. ہم نے آج تک جتنے الیکشنز کور کیے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ جب الیکشن ریزلٹس آ رہے ہوتے تو چند گھنٹے کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ٹرینڈ ہے اور کون جیتے گا. آپ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں خان صاحب تو اب جو حالات ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ابھی وہ جیل میں ہی رہیں گے, یہ دونوں پارٹی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی سیاست میں آپ مسلسل مزاحمت کے ساتھ ہی چلتے رہیں تو حالات صحیح ہوں گے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی. سیاسی جماعتوں میں سیاست میں لچک دکھانی پڑتی ہے تبھی معاملات آگے پیچھے چلتے ہیں. بالکل. تو یہ دونوں کیا اس سارے پروسیس کو لے کے چل سکتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں, سلمان اکرم راجہ سے پہلے اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس آ جائیں نا, وہ چیئرمین ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ایسے ہی ہیں کہ آپ نے آسٹریلیا کی اٹیکنگ جو ہے پچ کے اوپر سپنر سلیکٹ کر لیے. بیرسٹر اگر عمران خان کی یا بانی چیئرمین کی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے تو بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مٹیریل ہی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر سکتے ہیں. اگر بیرسٹر گوہر کی جگہ اگر کوئی آج اصلی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہوتا, وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہوتا, بیٹھا ہوتا, وہ بتا رہا ہوتا کہ ہم نے یہاں حکومت بنانی ہے. انہوں نے وہ چھپ کر کے چھوٹی سی ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے. یہ وہ بانی چیئرمین کی پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی ہے. ان کے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایگریشن کے ساتھ لیڈ کر سکیں. جو سعدیہ بھی بات کر رہی تھی نا کہ بھرپور آپ پھر چلائیں بھرپور طریقے. وہ تو شیر افضل مرزا اور اپوزیشن کی میں بات کرتی ہوں نا, وہ شیر افضل کے سیناریو جو بھی تھے اپوزیشن میں سے اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن, بالکل سڑکوں والی اپوزیشن بھول جائیں, اس سے نکل آئیں. وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے تماشا ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر والی اپوزیشن جس طرح کی جوش کی بات عطر کر رہے ہیں, پھر وہ تو شیر افضل مروت صاحب زیادہ اچھا ہے. شاید آپ کہنے لگی کہ اس طرح تو پھر عطر آپ ہی موضوع ہیں. شیر افضل مروت, شعیب شاہین, بیرسٹر گوہر, ان کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں, اتنے رینکس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک آتا ہے اسٹیٹمنٹ کچھ دیتا ہے, دوسرا اس کے خلاف بیان دیتا ہے. ایسے پارٹی لے کے چلیں گے ایسے نہیں. بیرسٹر گوہر سے تو پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا سیاسی زیرک انسان ہوتا, وہ اس وقت تک پریس کانفرنس کر چکا ہوتا. ایم کیو ایم والوں نے کہاں سے 18 سیٹیں کلیم کر لی ہو, تو کسی جگہ پہ ان کا نام ہی نہیں. اب کیا انہوں نے نہ میڈیا سے بات کی اور ان کو بار بار لوگ عمر ایوب تو بیچارے دیکھے نا چھپے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھ کس نے ان کو روکا. آج یہ آپ کے چینل کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, الحمدللہ آج پاکستان تحریک انصاف کا آفس بھی بھرا ہوا ہے اور وقتاً ٹولیوں کی شکل میں یہاں جلسے جلوس آنے شروع ہو گئے. آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود باہر ہوتے تو انشاءاللہ الرحمن میں ابھی سے کہتا ہوں کہ وہ بالکل اپنا وزیر اعظم وہ خود جیل سے نکلتے, لیکن کاش ہوتے یہاں پہ. ابھی بھی اگر جیت گئے تو وہ وزیر اعظم بن کے نکلیں گے. وہ تو وزیر اعظم ہیں. نہیں جی دیکھو جی, وہ صدر پاکستان آئیں گے انشاءاللہ. وہ 25 کروڑ عوام کے دلوں پہ راج کرنے والا ہے, اور اس 25 کروڑ عوام کے علاوہ وہ جو ہے تو ورلڈ میں راج کرنے والے دلوں پہ. اگر وہ انشاءاللہ ہم کل یہ سرخیاں بھی دیکھیں گے کہ وزیر اعظم اڈیالہ سے نکل کے آیا ہے باہر, اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے کہ انشاءاللہ صبح ہو اور ہمارا خان ہمارے درمیان کھڑا ہو.